اس کا مطلب انہیں بولنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں. فطرت کی ساری زنجیریں جب محبت اہل بیت کی تحریر پر پہنچتی ہے تو ٹوٹ جاتی ہیں. ورنہ عین فطرت ہے زبان سے، عین فطرت ہے آنکھوں سے. اب میں نے کیا عرض کیا؟ دلیل زندگی کیا ہے؟ میرے بزرگوں یہاں پر میں آپ سے دعائیں چاہتا ہوں. دلیل زندگی کیا ہے؟ دلیل زندگی ہے بولنا، دلیل زندگی ہے سننا، دلیل زندگی ہے دیکھ. اکثر اپنا مقصد اور اپنی بلندی کا وقت بات کرو. اگر آپ بول رہے ہیں زندہ، سن رہے ہیں زندہ، دیکھ رہے ہیں اندازہ کیسے ہوتا ہے کون مرا کون زندہ ہے؟ میں نے کہا ایک جگہ اعلان ہو رہا تھا خدا صاحب کا انتقال ہو گیا. ابھی موت کا موضوع بڑا خوش ہے لیکن میں ولایت سے ابھی اس کو جوڑوں گا تو انشاءاللہ روح کی باتوں پر غلام چل جائیں گے. دل سلام اور خاطر خان لفظ عطا فرمائے کہ ہم ان کے شوہر نامدار کی ولایت آپ کو اعلان ہوا تھا خدا صاحب کا انتقال ہو گیا. تو میں گیا، میں نے سوچا کہ ذرا دیکھوں مردہ کیسا ہوتا اور زندہ کیسا ہوتا. میں گیا کہاں میں گیا ترکیب انہوں نے بتایا میں گیا اور میں نے مریض کی طرف ان کو مخاطب کر کے پوچھنا کہ بننے والا تیرے گھر والے تو نو ماتم شیور شیخ شور غلام مسعود وہ غم سے دو چار وہ اس وقت تیری خواہشیں نہیں پوچھتا ہم سے. یہ بتا تیری تمنا کیا ہے؟ کتنا مہنگا کفن پہنایا جائے، کن لوگوں سے دوسری دلوایا جائے، کس کا گستان سے تجھے دفنایا جائے. میں یہ پوچھ رہا تھا اور میں یہ سامنے رکھی مگر پوچھ رہا تھا. کسی نے مجھے دیکھا تو سب کچھ شاید تو مجھے لے کر آپ ان سے پوچھ رہے تو بھی بول رہے ہو. میں ان سے ان کی خواہش پوچھ رہا ہوں. میں ان سے ان کی خواہش پوچھ ان کی تمنا پوچھ رہا ہوں. کمال کہتے ہیں موت آ گئی تو میں نے کہا موت کسے آئی؟ تب قرآن سے پوچھی بھائی کلو نفس، تو میں نے کہا موت تو نفس کو آئی ہے. میں اس سے خواہش پوچھ رہا ہوں. نفس کو موت آئی ہے، خواہش کو موت ہوئی ہے. اگر کمال کر رہے ہیں اصل میں نفس ہی ہر خواہش کا مقابل ہے. نفس زندہ ہے تو خواہشیں زندہ ہے. نفس کو موت آ گئی تو خواہشیں مردہ ہو گئی. اچھا تو اب یہ بولیں گے نہیں کیا؟ کہیں بولیں گے. یہ سنیں گے نہیں کیا؟ کہیں سنیں گے. یہ دیکھیں گے نہیں کیا؟ کہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کہیں آ چکی ہے موت. اس کا مطلب دلیل موت یہ ہے کہ نہ بولے، دلیل موت یہ ہے نہ سنے، دلیل موت یہ ہے نہ دیکھے. لیکن اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کا مطلب مرا نہیں. اگر کوئی سنتا ہے تو اس کا مطلب مرا نہیں. اگر کوئی بولتا ہے اس کا مطلب مرا نہیں. الحمدللہ موت کہیں بھی موت بن کے جاتی ہو تو جائے، لیکن جب بھی چاہنے والوں کے پاس آتی ہے تو زندگی بن کے آتی ہے. دلیل کیا ہے؟ مرنے والا دیکھتا ہے زندہ، بولتا ہے زندہ، سنتا ہے زندہ. ہمیں قبر میں دکھا کے جب شانہ ہلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسماعیل ہم سن کے بتاتے ہیں ہم مرے نہیں ہیں، ہم زندہ
انسان کی زندگی کے دو پہلو ہیں، دو پہلو. ایک وہ جب وہ آ رہا ہوتا ہے، جب جا رہا، جب آیا جب بھی اسے قدرت نے آزاد نہیں چھوڑا، اور جب جا رہا ہے جب بھی اسے قدرت نے آزاد آیا تھا تو اس کے کانوں میں کوئی سبق سنایا گیا، اذان اور اقامت. یہ اذان کیا ہے، اقامت کیا ہے؟ اگر کلمے آپ دہرائیں تو آپ کو یہ اندازہ لگے گا کہ یہ مکمل اسلام ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب 4 منٹ رخصت ہو گئے دنیا سے، اس دنیا سے ہم رخصت ہو گئے، چلو لوگوں نے کہا قبر میں اتار دیا، اور جب قبر میں اتارا تو ایک ساتھ قبر میں اپنے طرف دیکھیے، ایک ساتھ قبر میں، اور اترنے کے بعد اٹھ چکے اور یہ ملیت کے دونوں شاہد ایک ساتھ سرحانے بیٹھے، اور سرحانے بیٹھنے کے بعد انہوں نے کچھ شروع کیا، اسے کہتے ہیں تلقین. تلقین میں کیا شروع کیا؟ یہ بڑھنے والا کہ اسے آغاز ہوگا، یہ بڑھنے والا یہ بتا کیا تم اب بھی اسی عقیدے کا قائم ہے جس کا میرے ساتھ تھا؟ خدا کیا تم اب بھی اسی عقیدے پر قائم ہے جس کا میرے ساتھ تھا؟ اگر قائم ہے تو میں تجھے سبق سناؤں، اور اگر بہل گیا ہے تو تو جانے کیا ایمان جانے. یہ قبر میں نکال کے یہ سوال کرنا کہ کیا تم اسی عقیدے پہ ہے، کیا اس بات کا پتہ نہیں دیتا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا انجام بخیر ہو رہا ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، خدا حسین کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ آخری لمحوں میں بھی بہنے کی گنجائش ہے. اسی لیے دعا کی جاتی ہے کہ پروردگار ہمارا خاتمہ بخیر ہو. اب خاتمہ بخیر کیسے ہوگا؟ ایک ہی صورت ہے، اپنی حیات اور اپنی موت کو اس میں حسین کے حوالے کر دیجیے. جہاں حسین ہوگا وہاں ہدایت تو ہوگی، گمراہی نہیں ہوگی. اب جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا تم اسی عقیدے پہ ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ مرنے والا جواب دیتا ہے ہاں ہاں الحمدللہ ہم اسی عقیدے پر آئے ہیں جس عقیدے کا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. اچھا تو اگر اسی عقیدے کو تو آپ سنیں اسمع افہم. اب میرے دربار بھائی ایک بڑا نئی سلامت پڑھیے تو نظر یہی جو ہم کیوں
کمر سے